ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا ضرور یاد رکھیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اگلے آدھ گھنٹے میں ہمیں واپسی کا حکم مل چکا تھا۔ ہم سارے بسوں کی پارکنگ میں جمع ہونے لگے۔ وہاں سے ہماری رہائش تک کا 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ تمام کی گنتی پورے ہوتے ہی ہمیں بسوں میں سواری کا حکم ملا۔ میں بس میں گھس کر شیشے والی طرف بیٹھ گیا۔ سردار ابھی تک سوار نہیں ہونے پایا تھا۔ میں باہر دیکھنے لگا۔ اسی وقت کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھا۔ میں نے سمجھا سردار ہے۔ باہر جھانکتے ہوئے مجھے 2 غبارے نظر آئے۔ سردار، وہ دیکھو غبارے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ کچھ لوگوں کے ناکام فائر کا اعلان کر رہے ہیں۔ جواباً دلکش انداز میں گلا کھنکارا گیا۔ میں نے چونک کر پلٹا اور ششدر رہ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن جینیفر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ پلیز تھوڑا راستہ دیں، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ مجھے راستہ دیے بغیر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زی، تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں صلح کر لینا چاہیے؟ میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کیپٹن صاحبہ، بے رخی سے کہتے ہوئے میں نے اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگوں کو ٹوکا دیا تاکہ میرا راستہ چھوڑ دے۔ اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر بیٹھیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرے بازو کو پکڑ کر کھینچا، مگر میں ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر کر باہر آ گیا۔ سردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی دوسری بس میں سوار ہو گیا تھا، اور اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ لیزونا کے ساتھ تھا۔ میری اس حرکت کا کوئی بھی نوٹس نہیں لے پایا تھا کہ ابھی تک تمام لوگ سیٹوں پر بیٹھ نہیں پائے تھے۔ بس میں نظر دوڑانے پر مجھے صرف ایک سیٹ خالی نظر آئی۔ مختصر سا اسکرٹ پہننے والی یہودن اینڈریا بارٹن گلی سوٹ میں کافی عجیب لگ رہی تھی۔ آفیسر، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ لیفٹیننٹ تھی۔ اس سے پوچھے بغیر وہاں بیٹھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی مسٹر ذیشان، اس نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ شکریہ کہہ کر میں بیٹھ گیا۔ آج میں نے 7 بونس نمبر لیے ہیں، اس نے خوشگوار لہجے میں مجھے اطلاع پہنچائی۔ ویل ڈن، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اور تمہارے بڈی نے؟ 3، بہت خوب۔ اور تم؟ میں نے مسکرا کر کہا، غبارہ پھاڑ لیا تھا۔ شاید تم بتانا نہیں چاہتے۔ کیا؟ یہی کہ تم نے کتنے سیکنڈز میں گولی فائر کر لی تھی؟ میرا ساتھی تو 13 سیکنڈ بتا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی میری خوشی زیادہ دیر باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں تو تمہاری خوشی کو کل تک برقرار رکھنا چاہ رہا تھا، تم نے خود ہی اگلوا لیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، ویسے ہم آپس میں بڈی نہیں بن سکتے؟ شاید تم مسٹر پاسکو کے ہاتھوں میرا قتل کرانا چاہتی ہو۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی، پورا باڈی بلڈر ہے، معلوم نہیں کیا کھاتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا سریلا کہکا گونجا۔ جینیفر پیچھے مڑ کر قہر آلود نظروں سے ہمیں گھورنے لگی تھی۔ یہ کیپٹن صاحبوں کو کیا ہوا؟ اینڈریا حیرانی سے پوچھنے لگی۔ کیا پتا، تمہارا کہکا ان کی طب نازک پر گراں گزرا ہو۔ کیپٹن ہوگی امریکن آرمی کی، اینڈریا نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے پتہ ہے کورس سے واپسی پر میں نے بھی کیپٹن کا رینک لگا لینا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، پیش کی مبارک ہو۔ شکریہ، اور اس خوشی میں تمہیں ڈنر کرا سکتی ہوں۔ نہیں آفیسر، شکریہ، یوں بھی جب سے ہم آئے ہیں باہر نہیں نکلے۔ پھر تو ڈنر اور ضروری ہو جاتا ہے، وہ اصرار کرنے لگی۔ پھر کسی دن صحیح، میں نے جان چھڑائی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈنر کی شروعات کے ساتھ باہر جانے کا آغاز ہو جانا تھا، جسے روکنا مشکل ہو جاتا، اور ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ گوریوں پر لٹا سکتے۔ آرمی کے خرچے پر امریکہ میں کورس کے لیے جانا ایک علیحدہ بات تھی، ورنہ اپنی محدود تنخواہ میں ہم بس عزت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ رہائش پر پہنچ کر ہم نیچے اترے۔ اینڈریا نے پرجوش مسافے کے ساتھ مجھے الوداع کہا، اور میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پارکنگ سے ہمارا کمرہ نزدیک ہی تھا۔ کمرے میں گھستے ہی میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے حیرانی سے کہا، کیونکہ سردار کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، زی، تم نے اچھا کیا جو مس اینڈریا کے ساتھ ڈنر کی حامی نہیں بھری۔ میں تمہیں کبھی بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت نہ دیتی۔ گہرا سانس لے کر میں نے اپنے غصے کو نارمل کیا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر بایاں جوتا اتار کر دائیں جوتے کے تسمے کو کھولنے لگا۔ اسی وقت سردار کمرے میں داخل ہوا۔ ذیشان بھائی، آج
वो मुझे कुछ बताने लगा था, मगर जेनिफर को देखते ही बात बदलते हुए बोला, हेलो कैप्टन, हाउ आर यू? वो मुस्कुराई, फाइन मिस्टर सरदार। उसने मुसाफे के लिए सरदार की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थामते हुए सरदार ने कहा, नाइस टू मीट यू। वो मुकम्मल अंग्रेजी झाड़ने के चक्कर में था। हाउ स्वीट, तुमने तो इंग्लिश में भी महारत हासिल कर ली। जेनिफर ने खुले दिल से उसकी अंग्रेजी को सराहा। शुक्रिया कैप्टन, ये बस लिजोना की मेहरबानी है। सरदार ने सारा क्रेडिट लिजोना के खाते में डाल दिया। वैसे आज डिनर के बारे में क्या ख्याल है, बाहर चलें? उसने एकदम सरदार को मशवरा दिया। लिजोना को भी साथ ले चलेंगे। ये क्या कह रही है, डिनर और लिजोना? सरदार मुझसे पूछने लगा। जेनिफर की तेज़ी से बोली गई इंग्लिश उसके सर पर से गुजर गई थी। ये तुम्हें डिनर की दावत दे रही है और बता रही है कि लिजोना भी उसके हमरा होगी। यस यस, वो जल्दी से बोला, वाई नॉट, आई एम रेडी। लेकिन जी भी साथ होगा। इस मर्तबा उसने बोलने की रफ्तार कम करते हुए मेरी जानिब हाथ से इशारा भी किया था। तो क्या ये नहीं जाना चाहता? हाँ, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? सरदार ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैंने एंड्रिया के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। सरदार को उर्दू में बताकर मैंने वही फिक्रा इंग्लिश में भी दोहरा दिया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, जेनिफर ने गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तन कर खड़ा हो गया। सरदार ने घबरा कर कहा, अरे तुम तो लड़ने लगे, तुम मेरे साथ जाओगे। जेनिफर भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। क्यों, मैं तुम्हारा ज़र खरीद हूँ? वो बेबाकी से बोली, नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मगर तुम्हारी मुझे पसंदीदगी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। झूठ कहते हो, झूठे। कैप्टन साहिबा, तुम ज़्यादती कर रही हो। ज़ीशान भाई, तुम गिली सूट उतारो और मैडम तुम भी जाकर गिली सूट बदली करो, फिर बात करते हैं। सरदार ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उस तक अपनी बात पहुंचाई। ओके, मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। जेनिफर इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। तुम किस खुशी में इतना चहक रहे हो? मैं सरदार पर बरस पड़ा। जेनी भाभी हमारे कमरे में आई थीं, अब खुशी का इजहार भी न करूं? बकवास न करो यार। उसे झिड़क कर मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।